شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ آج کی سٹوری تھوڑی شارٹ ہوگی، اور یہ کہانی اسون نے شیئر کی ہے اٹک سے۔ اسون کہتے ہیں کہ میں اٹک کا رہنے والا ہوں، اور اپنے ماموں کی خوفناک کہانی اور ان کے جو پیر تھے ان سے لگاؤ کی کہانی ہے، اور اس میں جنات کا بھی ذکر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے ماموں بچپن سے ہی اپنے پیروں کے خلیفہ رہے تھے، اور ان کا اپنے پیر و مرشد سے اس قدر لگاؤ تھا کہ وہ ان کے علاوہ ایک سیکنڈ نہیں رہ سکتے تھے۔ بچپن سے ہی ان کا یہ کام تھا، جب بھی ان کے پیر و مرشد کی طرف سے ان کو بلاوا آتا تھا تو وہ ان کے ساتھ جاتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو پیر تھے ان کو لوگ جیسے اپنے گھروں میں بلاتے ہیں برکت کے لیے، اللہ والے ہوتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، تو وہ میرے ماموں ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اسود کہتے ہیں کہ نیلم آپ یقین نہیں کریں گی کہ ماموں کا لگاؤ اپنے بچوں سے کم اور اپنے پیر و مرشد سے زیادہ تھا۔ ان کے پیر بھی بہت پہنچے ہوئے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ جو ان کے پیر ہیں وہ پیر غوث پاک کی لڑی سے ہیں، اصل سید ہیں وہ، تو ان کی خدمت بھی ہم پر فرض ہے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ ماموں کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب کی مجھے کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہیں لے کر کہیں جانا ہے دور ڈیرہ اسماعیل خان والی سائڈ پہ۔ تو ماموں نے اوکے کر دیا۔ جتنے بھی کام ہوتے تھے ماموں وہ سارے کام ریفیوز کر دیتے تھے اور پیر صاحب کے ساتھ جاتے تھے۔ ماموں اور پیر صاحب چلے گئے، تو راستے میں پیر صاحب اپنے ایک ڈیرے پہ رکے، اور ادھر انہوں نے کہا کہ جو میرے ماموں تھے ان کو کہا کہ تم ادھر سائڈ پر بیٹھ جاؤ، کچھ مہمان میرے پاس آئیں گے لیکن تم نے ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا۔ میرے ماموں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ ماموں کے پاس وہ آ کر بیٹھ کے ماموں سائڈ پر جا کر بیٹھ گئے، اور جو پیر صاحب تھے ایک اور بھی شخص ان کے ساتھ تھا، ہم لوگ میرے ماموں اور پیر صاحب کے ساتھ، وہ بھی پیر صاحب کا نوکر تھا۔ وہ بزرگ تھے کافی، میرے ماموں اتنے بزرگ نہیں ہیں۔ وہ آ کر جیسے ہی بیٹھے تو کچھ لوگ آئے، ان میں جوان لڑکے بھی تھے، بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ وہ کل ملا کر 15 لوگ تھے۔ وہ آ کر پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے اور پیر صاحب سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو آپ کی بیعت کروانا ہے، ہمیں پتہ لگا کہ آپ ادھر آئے ہیں تو ہمارا بھی اس راستے سے گزر ہو رہا تھا، اسی لیے ہم لوگ ادھر رک گئے اور آپ تک یہ اطلاع پہنچائی کہ ہم اپنے بچوں کی بھی آپ کے ہاں بیعت کروانا چاہتے ہیں۔ اب جیسے ان بچوں کی بیعت کے لیے پیر صاحب نے ہاتھ آگے کیا، تو وہ جو بچے تھے ان کی عمریں ہوں گی زیادہ سے زیادہ 10-12 سال، تو ان کے جو ہاتھ تھے وہ بہت لمبے تھے۔ ایک تو وہ بہت زیادہ وائٹ تھے، ان کے سر کے بال بھی وائٹ تھے، اور جیسے انہوں نے آنکھیں اٹھائیں، ماموں نے ان کی آنکھیں دیکھیں تو ان کی جو آنکھیں تھیں وہ بالکل ہلکے نیلے رنگ کی تھیں۔ سفید رنگ اور ہلکے نیلے رنگ کی آنکھیں کچھ عجیب لگ رہی تھیں، جو کہ انسان کی نہیں لگ رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ ماموں کہتے ہیں جیسے اس بچے نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا سر بھاری ہو گیا۔ پیر صاحب اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کچھ تو سمجھ آ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ باری باری 4 سے 5 بچے تھے جن کی بیعت کروائی، اور بیعت کروانے کے بعد جو بزرگ شخص تھے انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے سے کہا کہ جاؤ باہر سے ایک چیز لے کر آؤ جو پیر صاحب کی خدمت میں حاضر کرنی ہے۔ اب وہ پیر صاحب کی خدمت میں جو چیز حاضر کرنے کے لیے لا رہے تھے، جب اس کو لایا گیا تو ایک ٹرے تھا، ٹرے کے اوپر سرخ رنگ کا کپڑا تھا۔ انہوں نے وہ سائڈ پہ رکھ دیا، اور پھر انہوں نے پیر صاحب سے اجازت طلب کی، اور وہ جو علاقہ تھا جہاں ہم ڈیرے میں رکے تھے وہ سارا ریگستان کا علاقہ تھا، مطلب بہت زیادہ سنسان، اور ارد گرد ریت تھی اس راستے میں۔ انہوں نے وہ چلے گئے تو اب میرے کندھے بہت بھاری تھے یعنی ماموں کے، تو اسفند کہتے ہیں نیلم ہم نے ماموں کو باقاعدہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے جو کان تھے وہ بھی بند ہو رہے تھے اور کندھے بھاری ہوئے پڑے تھے، اب سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میری جو باڈی ہے ساری وہ اتنی زیادہ خوف سے کانپ رہی ہے کہ یا تو مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے اب پیر صاحب کو بتانا چاہیے۔ انہوں نے پیر صاحب کو بتایا اور یہ کہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، مجھے کوئی دم وغیرہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے ماموں کا نام غلام فرید ہے، تو تم گھبراؤ مت، تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرے ماموں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آخر یہ لوگ کون تھے؟ تو پیر صاحب نے بتایا یہ سب جنات کی قسم تھی، یعنی جنات تھے،
اور ان کی باقاعدہ ادھر سے وہ گزر رہے تھے اس علاقے سے. اس ڈیرے پہ صرف جنات ہی آ کر مجھ سے بیعت کروایا کرتے ہیں، کیونکہ ادھر ارد گرد اور اس سے ملتے جلتے جو پچھلے علاقے ہیں وہاں پر بھی جنات رہتے ہیں اور وہی ہم سے آ کر بیعت کرواتے ہیں. ادھر میں صرف جنات کی بیعت کیا کرتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں پیچھے بٹھا دیا تھا کہ تم آگے مت آؤ، تم ڈر جاؤ گے. لیکن تم نے اس کے باوجود ان کو دیکھ لیا. اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے. ان کا ذکر دوبارہ میرے آگے مت کرنا. پیر صاحب نے کہا کہ تم یہ جو وہ دے کر گئے ہیں، بہت بڑا ایک تھال تھا جس کے اندر سرخ رنگ کا کپڑا اوپر دیا تھا، اس کو اٹھا کر لے جاؤ. اسفند کہتے ہیں کہ نیلم آپ کے لسنرز اور شاید آپ یقین نہ کر پائیں، جب ماموں اس تھال کو اٹھانے لگے تو اس کے بیچ میں کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے سکے تھے. ماموں کہتے ہیں ایک دفعہ تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا. پیر صاحب سے ڈرتے ہوئے مخاطب بھی ہوئے اور ان سے پوچھنا بھی چاہا کہ یہ کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق غلام فرید تم مجھ سے سوال مت کرو، اور اس کو ایک کپڑا دیا اور اس کے اندر ڈال دو سارے کے سارے. میرے ماموں نے ساری امانت ڈال دی اس میں اور پیر صاحب کے حوالے کر دی. ماموں کا پیر صاحب سے لگاؤ بہت زیادہ تھا، اور زیادہ تر جو ہمارے وہ پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا دربار بھی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ان کے دربار پہ ہی زیادہ رہتے تھے ماموں، اور ان سے خدمت کا یہ عالم تھا کہ ادھر جو سونے کے مہمان خانے بنے ہوئے تھے وہاں پر وہ نہیں سویا کرتے تھے، وہ دربار کے اندر فرش پہ سویا کرتے تھے. تو پیر صاحب ان کو منع بھی کرتے تھے کہ اس طرح تم نہ کیا کرو غلام فرید، تم بیمار ہو جاؤ گے. لیکن میرے ماموں کی ان سے عقیدت تھی بہت زیادہ. گھر والے ماموں کو کہتے تھے کہ آپ واپس آ جائیں. 1 سال لگاتار ماموں پیر صاحب کے دربار پر ہی رہے، بہت مشکل سے ان کو لے کر آئے کیونکہ بچے ان کے علاوہ نہیں رہتے تھے. پیر صاحب بھی ان کو کہتے تھے، لیکن وہ کسی نہ کسی بات پر پیر صاحب کو ٹال دیتے تھے اور واپس نہیں جاتے تھے. پیر صاحب بھی زیادہ ضد نہیں کرتے تھے ان کی لگاؤ اور محبت دیکھ کر. لیکن پھر میری مومانی بہت بیمار ہو گئیں، بچے بیمار ہو گئے ان کے علاوہ، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ واپس آ جائیں. پھر پیر صاحب کے حکم پر ہی میرے ماموں واپس آ گئے. جب ماموں واپس آئے تو انہوں نے یہ سارے واقعات ہمیں بتائے، اور ایک واقعہ انہوں نے اور بتایا. کہتے ہیں کہ جب میں ادھر دربار پر سویا کرتا تھا سب لوگ سو جایا کرتے تھے. میں فرش پہ کپڑا بچھا کر ادھر ان کے جو پیر صاحب کے والد صاحب تھے، جو بھی تھے وہ جن کا وہ دربار تھا، کہتے ہیں کہ ادھر وہ کپڑا بچھا کر سوتے تھے جب، تو کہتے ہیں کہ دروازہ بند ہوتا تھا. اچانک سے اندر قرآن پاک پڑھنے کی آواز شروع ہو جاتی تھی. پہلا دن جب ان کو قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنائی دی، وہ اٹھے اور انہوں نے اس دوسری سائڈ پہ قبر پہ جا کر دیکھا، کافی بڑا دربار تھا. تو وہاں پر چند بزرگ شخص بیٹھے تھے، دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی دروازے کی، اور وہ اندر بیٹھے پڑھ رہے تھے. کیونکہ اگر کوئی اندر آتا تو میں دربار کے اندر سے کنڈی لگا کر سوتا تھا. وہ کوئی دروازہ نوک تو کرتا، میں دروازہ کھولتا تو صحیح، لیکن یہ اسی طرح جیسے میں نے لاک لگایا ہوتا تھا اسی لاک میں لگے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ 3 سے 4 لوگ بیٹھے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو کافی دیر دیکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں بزرگ شخص اٹھے اور جو قبر مبارک تھی اس کے سامنے جو دیوار تھی اس کے اندر چلے گئے، غائب ہو گئے. ماموں کہتے ہیں کہ میں پھر بھی حوصلے اور تسلی میں رہا، کیونکہ ان سے ریلیٹڈ جو جنات تھے وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے، وہ سب سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، وہ صرف پیر صاحب کی عقیدت میں آتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے وہ انسانوں تک نہیں ہے، جنات بھی ان کی بیعت کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت پرہیزگار انسان تھے. اللہ پاک نے ان کو کافی پرہیزگاری عطا کی تھی، تقویٰ عطا کیا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد میرے ماموں یہ کہتے ہیں کہ کافی واقعات دربار پر پیش آتے تھے. اکثر اوقات دیکھا جاتا تھا کہ میں نے ایک دفعہ ایک عورت دیکھی جو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنی تھی، جو بھی تھی، اس کے بال کافی اٹکے ہوئے، خراب، الجھے ہوئے تھے، اور وہ عورت کہتے ہیں کہ دربار کے باہر ایک میلہ لگا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، وہ اس کو کھا رہی تھی، اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا. مجھے دیکھ کر کافی حیرانگی ہوئی کہ دوپٹے کے بغیر عورت اچھی نہیں لگتی. تو میں نے کہا کہ اس کے پاس کیا اور میں نے کہا کہ بی بی آپ اوپر دوپٹہ لیں، اچھا نہیں لگتا، ادھر عرس لگا ہوا ہے. عورت وہ بولی نہیں، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جنات کی آنکھوں سے اور ان کے ہاتھوں سے ماموں کہتے ہیں کہ پہچانا جاتا ہے. میں نے جب تیسری دفعہ اس کو کہا کہ تم ادھر سے چلی جاؤ تو اس نے ایک مردانہ آواز میں بول کر کہا کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تم صرف انسان ہی مرید نہیں ہو، ہم جنات بھی ان کے مرید ہیں. یہ لفظ اس نے باقاعدہ طور پر بولے، اور جب ماموں نے یہ لفظ سنے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ دور سائڈ پر ہو گئے.
ماموں کہتے ہیں کہ اس قدر وہ پرہیزگار تھے، وہ جو ان کے ادھر مدفن ہے اور ہمارے پیر صاحب بھی، کہ ادھر جنات آیا کرتے تھے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میں کافی حیران ہوا اور میں دور ہو گیا۔ پھر جب پیر صاحب کا حکم ہوا مومانی کے بیمار ہونے پہ، تو ماموں نے یہ چیز مکمل ہی وہ مطلب ادھر دربار پہ رہنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ادھر جنات کی تعداد حد سے زیادہ ہے۔ دربار کے سامنے جو جگہ بنی ہوئی تھی ادھر بھی ان کے کچھ ریلیٹیوز کی قبریں تھیں، جہاں پر ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا سرخ رنگ کے پھولوں والا۔ ان کا اسفند نے کچھ نام بھی بتایا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ تو اسفند کہتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر بھی ماموں نے بتایا نیلم کہ ادھر بہت سے جنات تھے اور باقاعدہ طور پر وہ آیا کرتے تھے، حاضری دیتے تھے، ان کے بچے کھیلا کرتے تھے اور رات کے ٹائم ان کی عورتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں جن کے بازو میں ڈھیر ساری چوڑیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعے ماموں کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد ان کو واپس آنا پڑا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ماموں کافی بیمار ہو گئے تھے پیر صاحب کی جدائی میں، وہ نہیں رہنا چاہتے تھے ہم لوگوں کے پاس، وہ ٹوٹل ان کا دماغ اللہ والا ہو گیا تھا، بالکل وہ دنیاوی چیز سے کٹ آف ہو گئے تھے اور وہ اللہ کی راہ میں وہ زندگی گزار رہے تھے۔ پیر صاحب کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی تو کافی بیمار ہو گئے تھے، اور پھر اچانک ایک رات ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ اسفند کی کہانی ہے، اٹک سے انہوں نے شیئر کی، بہت شکریہ اسفند۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں، اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، یعنی چینل کو جیسے آپ سبسکرائب کریں اسی طرح پروموٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور کہنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھیں، روز درود و سلام کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں جیسے نماز اور قرآن پاک ہے۔ اسی طرح ان تینوں اللہ کی عطا کی ہوئی چیزوں کے اوپر اپنی عادت بنائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل سے محبت کریں۔ اللہ ہر مسلمان کے دل میں ان کی سچی محبت اور غلامی دے، اور اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے اور اس انسان کی مشکلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ والدین کی بہت محبت کریں، ان کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا کریں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کو اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔